یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک صحرا میں، کوائٹ اینڈلیس ان ریمارکیبل، روزویل نیو میکسیکو یو ایس اے۔ سال ہے 1947 1947۔ ایک رینچر جس کا نام میک برازیل ہے، وہ اپنی زمین کے اوپر واک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ایک ریکیج نظر آتا ہے اور وہ ریکیج اس کی زمین پہ اسکیٹرڈ ہوتا ہے۔ اس ریکیج میں میٹیلک سٹرپس ہوتی ہیں، جب اس کو میک برازیل بینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بینڈ نہیں ہوتی۔ عجیب و غریب قسم کے راڈ ہوتے ہیں اور کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو دیکھنے میں ایک فوائل کی طرح لگتی ہے، مگر جب وہ اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اگلی صبح روزویل ڈیلی ریکارڈ پرنٹ ایک ہیڈ لائن کرتا ہے جو ایکو ڈیکیڈز تک بلکہ آج تک کر رہی ہے۔ ہیڈ لائن یہ ہوتی ہے کہ RAAF کیپچرز فلائنگ ڈسک۔ شام تک US آرمی اس خبر کو ریٹریک کر لیتی ہے اور خبر یہ شائع ہوتی ہے کہ ایک ویدر بلون تھا جو غلطی سے میک برازیل کے رینچ پہ گر گیا تھا۔ ایک کریکشن جو اریز کر دیتی ہے دا ورلڈز فرسٹ برش ود لائف بیانڈ ارتھ، اور سیڈز آف ڈاؤٹ پلانٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کی امیجنیشن کے اندر، یعنی شک کے بیج کے اس کرۂ ارض سے باہر بھی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ جو سچائی ہوتی ہے وہ ایک رات میں ختم نہیں ہو جاتی، اٹ ڈزنٹ وینش اوور نائٹ۔ اور لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کون سی ایسی بات ہے جس کو تاریخ کے اندر چھپایا گیا، جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ 1947 کے بعد جو سال تھے اس میں امریکہ اپنی ایمپائر بنا رہا تھا، ایک ایمپائر آف سیکریسی۔ جب 1940s کے اندر مینہٹن پروجیکٹ کیا گیا جس کے اندر ایٹامک بوم بنایا امریکہ نے، تو اس نے پروف کیا کہ نالج از مور ڈینجرس دین اینی ویپن۔ تو امریکہ نے دیواریں بنانا شروع کر دیں، لیبارٹریز بنانا شروع کر دی اراؤنڈ ڈیٹا اینڈ اراؤنڈ مائنڈس۔ اور نیواڈا کے اسٹیٹ کے اندر ایک سوکھی ہوئی جھیل کے کنارے، جس جھیل کو گروم لیک کہتے ہیں، ایک فورٹریس نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ امریکن گورنمنٹ نے کسی قسم کا نام نہیں دیا اس جگہ کو، مگر دنیا نے اس جگہ کو ایریا 51 کہنا شروع کر دیا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ 60 سال فار 6 ڈیکیڈز یہ ایریا 51 کا جو فورٹریس ہے یہ کسی نقشے کے اوپر نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جو انجینئرز تھے امریکن ملٹری کے وہاں پہ، انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا وہاں پہ جو فزکس کے لاز کو ڈیفائی کرتی تھی۔ ایسے ایسے جہاز بنائے گئے جس ٹیکنالوجی کے بارے میں دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ U2 بنایا گیا وہاں پہ، دا A12 آکسکارٹ بنایا گیا یہیں پہ، اور SR-71 دا بلیک برڈ، یہ وہ جہاز تھا جو 1980s میں جتنے بھی ینگ لوگ تھے دنیا میں ان کی امیجنیشن میں آج تک ہے۔ یہ وہ جہاز تھے جو ریڈار کی ٹیکنالوجی سے اوپر اڑا کرتے تھے، یہ وہ جہاز تھے جو میزائل سے زیادہ تیز اڑا کرتے تھے۔ جو لوکلز تھے اس ایریا میں، جو لوگ نیواڈا اور اس کے آس پاس رہا کرتے تھے، ان کو رات کے وقت روشنیاں نظر آتی تھی ادھر سے ادھر جاتی ہوئی آسمان کے اندر، مگر حکومت یعنی دا گورنمنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کبھی بھی ایک بھی بیان نہیں دیا اس بارے میں۔ اور اس خاموشی کے بیچ میں امیجنیشن نے جگہ لے لی، امیجنیشن نے لوگوں کے ذہنوں کے اندر گھر بنا لیا۔ اور یہ جو لفظ ہے UFO، یہ بلیف سے نہیں نکلا، انفیکٹ یہ لفظ UFO بیوروکریسی سے نکلا ہے۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا جس نے اس سیکریسی کو ایک چہرہ دیا۔ 1989 میں باب لزار، ایک انجینئر جس نے کلیم کیا کہ وہ ایریا 51 میں کام کرتا رہے، ایک فیسلٹی میں جس کا نام اس نے دیا S4۔ اس نے کہا کہ میں ایک ایسی ٹیم کا حصہ تھا جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ ایلین ٹیکنالوجی کو ری انجینئر کرے۔ اس نے یہ کہا کہ ایسی ڈسک جو بالکل سموتھ ہوتی تھی، جو گریوٹی ایمپلیفائر سے چلا کرتی تھی، اور دیز ڈسکس رن آن سم تھنگ کالڈ ایلیمنٹ 115۔ یہ وہ وقت تھا 1989 جب پیریوڈک ٹیبل کے اوپر اس قسم کی کوئی ایلیمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ ڈیکیڈز کے بعد ایک نئی انٹری ہوئی پیریوڈک ٹیبل کے اوپر، میسکوویم، ایٹامک نمبر 115 یعنی ایلیمنٹ 115۔ یہ پروف نہیں تھا کہ ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں، بٹ اٹ وازنٹ کمفرٹیبل کو انسیڈنس آئدر۔ گورنمنٹ نے ہمیشہ ڈینائی کیا، آج بھی کرتی ہے۔ لزار کے جو ایجوکیشن ریکارڈز ہیں ان کو غائب کر دیا گیا، اس کی امپلائمنٹ فائلز غائب کر دی گئی، مگر یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو اس نے دی تھی وہ
بالکل من میچ کرتی تھی ان ڈاکومنٹس کے ساتھ جو ایونچولی ڈی کلاسیفائی کیے گئے. اس نے کوئی ایویڈنس پروڈیوس نہیں کی. مگر باب لازار نے اپنے مرنے تک کسی قسم کی اپنی سٹوری کو تبدیل نہیں کیا, اور وقت کے ساتھ ساتھ شاید خاموشی دوسری طرف کی سب سے بڑی کنفرمیشن بن گئی باب لازار کی سٹوری کی. کولڈ وار کے دنوں میں سائلنس, خاموشی ایک پالیسی بن گئی. ڈی کلاسیفائڈ CIA میموز یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو UFO کا ہسٹیریا تھا امریکہ کے اندر, یہ ایک قسم کی یوزفل مس ڈائریکشن بن گئی. یہ جو عجیب و غریب روشنیاں امریکہ کے آسمانوں پہ نظر آتی تھیں وہ اسپائی پلینز تھے جو CIA کلیم کرتی ہے. مگر انہوں نے یہ کہا کہ دنیا اگر وسپر کرتی ہے کہ ایلین یا UFOز آتے ہیں تو ان کو کرنے دیں, یہ ان کو سچ جو ہے جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو ڈسکور کرنے سے روکتی ہے. جو نئی مشینز ہم بنا رہے ہیں وہ اگر آسمان پہ ان کو عجیب و غریب لگتی ہیں تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ UFOز ہیں. یعنی ایک سیکریسی کو اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کیا گیا. دا مور فینٹاسٹک دا رومر دا سیفر دا ٹروتھ. یہ جو ریڈار کی ایجاد ہے اس سے بہت پہلے ہیومینٹی بہت سارے سوال پوچھا کرتی تھی. 1968 میں سوئس آتھر ایرک وان ڈائکن نے ایک کتاب پبلش کی. اس کتاب کا نام تھا چیریٹس آف دا گاڈس. اس کتاب نے جو باؤنڈریز تھی آرکیولوجی کی اور میتھولوجی کی ان کو بلر کر دیا. اس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو غیزہ کے پیرامڈس ہیں, اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو نیسکا لائنز ہیں ساؤتھ امریکہ کے اندر, اس نے پوائنٹ آؤٹ یہ کیا کہ ٹیوٹیاکان کے اندر جو ٹیمپلز ہیں سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے اندر, اور جو فلائنگ چیریٹس ہیں مہا بھارتا کے, اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو پوری دنیا میں اینشنٹ ورلڈ کے اندر وہ سویلائزیشنز جو ایشیا کے اندر تھیں, نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے اندر تھیں, افریقہ کے اندر تھیں, ان تمام سویلائزیشنز میں جن کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا, یہ آپس میں ایک اینشنٹ نالج کے ساتھ کنیکٹڈ تھی. اس نے جواب یہ دیا کہ شاید ان لوگوں کو, جب یہ اینشنٹ لوگ, قدیم لوگ جن خداؤں کو پوجا کرتے تھے, وہ شاید ایلینز تھے جو اس زمانے میں باہر کی دنیا سے آئے, اور یہ جو اینشنٹ لوگ تھے ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائی اور ان کو اس قسم کی باتیں بتائیں جو وہ پہلے نہیں جانتے تھے. اور جب وہ چلے گئے تو ان ایلینز کو جو اس زمانے کے لوگ تھے انہوں نے خدا سمجھ کے پوجنا شروع کر دیا. جو اکیڈیمیا کے لوگ تھے, آج بھی جو اکیڈیمیا یونیورسٹی کے اندر جو اکیڈیمکس کام کرتے ہیں, انہوں نے اس تھیوری کو موقع سے تھیوری کو اینشنٹ ایلین تھیوری کہا جاتا ہے. مگر یہ جو سوال اس کتاب میں پوچھے گئے وہ سوال آج بھی لوگ پوچھتے ہیں. اگر روزویل واز اے ماڈرن سائٹنگ, یعنی روزویل 1947 میں ایک ماڈرن سائٹنگ تھی, تو مے بی جو پیرامڈس تھے وہ پرہیپس اینشنٹ سائٹنگ ہو UFOز کی. اور ہر ٹیمپل, ہر متھ جو قدیم زمانے سے آج تک چلی آ رہی ہے, وہ متھ میں بھی ان ایلینز یا بینگز کی بات کرتی ہے who descended from the heavens, یعنی کہ باہر کی دنیا سے آئے. مگر کہانی سیم رہی, کیونکہ اس کہانی کے اندر جو کیمراز ہیں وہ بالکل ریسنٹ ایجاد ہے. تو پرانے لوگوں کے پاس صرف سمبلس تھے, پرانے لوگوں کے پاس صرف لکھنے کا ذریعہ تھا, اور شاید آپس میں بات کرنے کی اورل ٹریڈیشن تھی کہ یہ جو بڑے بڑے مینار بنے, بڑے بڑے ٹیمپلز بنے دنیا کے اندر, ان کے پیچھے کوئی اور طاقت تھی. اچھا, اس تمام بات کے اندر ایک عجیب سی سچائی ہے جس کو ہم فیس نہیں کرتے. کوئی بھی شخص جو دنیا میں رہتا ہے جو ابراہیمک ریلیجنز کے اندر بلیو کرتا ہے, وہ ایک طرح کی نان ہیومن ٹیکنالوجی کے اندر, نان ہیومن انٹیلیجنس کے اندر بلیو کرتا ہے. یہ جو فرشتے ہم کہتے ہیں یعنی اینجلس ڈسینڈنگ فرام دا اسکائی, جن میڈ آؤٹ آف اسموک لیس فائر, اور ڈیمنس کاسٹنگ ڈاؤن فرام اندر ریلم, یہ تمام لائف بیونڈ ارتھ کی باتیں. ہندوازم کے اندر یہ جو گاڈز ہیں یہ سیلیسٹیل چیریٹس کے اوپر چلتے ہیں اور ایک دنیا سے دوسری دنیا تک سفر کرتے ہیں. بدھزم کے اندر بینگز موو فرام ون ایگزسٹنس ٹو دی ادر ایگزسٹنس. تو ہم اسکرپچر کے اندر پوری دنیا کے بہت سے لوگ, یعنی کروڑوں اربوں لوگ پوری دنیا میں اسکرپچر کے اندر ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مگر سائنس کے اندر ہم اسی ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف سے ڈرتے ہیں. وی فیئر ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف. پرہیپس یہ جو لائن ہے اینجلز اور ایلینز کے بیچ میں, یہ آسمان نے ڈرا نہیں کی بلکہ زبان نے ڈرا کی. اگر فیتھ میں ہم ان سین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو ان سین کو دیکھتے ہیں ہم اس کو موک کیوں کرتے ہیں. آج جو ماڈرن زمانہ ہے, پینٹاگون ریلیز کرتی ہے کلپس آف ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فینومینا.
چھوٹے میٹالک آبجیکٹ زگزیگ کرتے ہیں اوشنز کے اوپر، اور سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فائٹر جیٹس بھی ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ آفیشیل جو سٹینڈ ہوتا ہے پینٹاگون کا کانگریس کے آگے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا چیز ہے۔ مختلف صدی بلکہ مختلف صدیاں، مگر یہ خاموشی کیری کی ہے تھرو آؤٹ دی ایجز۔ جو سیکرٹ ہے البتہ وہ ایوالو کر گئی ہے، فرام دی ڈیزرٹس ٹو دا کراؤڈس۔ ہر رات بہت سے لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں اپنے پکسلیٹڈ لائٹس یعنی اپنے موبائل فون میں، اپنے لیپ ٹاپس میں ہیش ٹیگس کی تلاش کرتے ہیں، ریولیشن کو ڈھونڈتے ہیں الگوریدمس کے اندر، اور دا ڈیزرٹ آف مسٹری ہیز مووڈ ٹو دی اسکرین۔ مے بی ایریا 51 کبھی بھی ایلینز کے بارے میں نہیں تھا، مے بی شاید یہ اس وجہ سے یہ مسٹری تھی کہ ہم اپنی کیوریوسٹی کو مینیج کیسے کرتے ہیں۔ ہاؤ ٹو فیڈ پیپل دا ٹروتھ جسٹ انف ٹو کیپ دیم اوبیڈینٹ۔ مے بی یہ جو اینشنٹ گورنمنٹس تھیں، اینشنٹ جو زمانہ تھا، مے بی آج کی جو ماڈرن گورنمنٹس ہیں، دے آر گلٹی آف دا سیم تھنگ، کہ جو حکومتیں ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ ہمیشہ تاریخ میں بھی اور آج بھی جو عام لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ جانتے ہیں مگر بتاتے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آج کا دور ہے، اس دور کے اندر ہم فیتھ سے آگے نکل کے اب سائنس کی باتیں کرتے ہیں۔ جو آج کا دور ہے اس میں ہم متھ سے آگے نکل کے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس، کلاسیفائڈ بریفنگز کی بات کرتے ہیں۔ مگر یہ جو سوال ہے، مے بی ہمارے اینسسٹرز، مے بی ہمارے فور فادرز یہ پوچھا کرتے تھے، وہ سوال آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے انچینجڈ، کہ کیا ہم کائنات کے اندر اکیلے ہیں یا صرف ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں اس تمام سیریز کی طرح آپ کو فیکٹس بتائیں، فیصلہ آپ لوگ کریں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔